بعض لوگ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ گفتگو کرتے اور یہ کہہ کے وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ سے کوفہ میں ملاقات کریں گے، جب آپ کی جمعیت تیار ہو جائے یزید کے خلاف تو ہم آئیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ جب ایک جگہ پہ پہنچے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں تو حضرت زہیر ابن قین ایک صحابی تھے، رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے، عمر دراز تھے، یہ حج کر کے لوٹ رہے تھے، اور کسی زمانے میں حضرت علی کے بڑے خاص دوستوں اور ساتھیوں میں ہوا کرتے تھے، امام علی مقام کے ہم عمر تھے، لیکن یہ بڑے دور دور چل رہے تھے، بچ کے چل رہے تھے، اور ان کے چلنے کا، یہ بھی کوفہ کے رہنے والے تھے، اب یہ بھی کوفہ جا رہے تھے، امام علی مقام بھی، تو ان کے رفتار ان کی تیز تھی کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بچے وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ امام علی مقام کا قافلہ اور ان کا قافلہ ساتھ ساتھ ہو گیا، لیکن یہ امام علی مقام سے دور پڑاؤ ڈالتے، دور خیمے نصب کرتے اور کوشش کرتے کہ امام مجھے دیکھے نہیں، ہمارے خیموں پہ ان کی نظر نہ پڑے، نگاہوں سے اجھل تھوڑا دور، لیکن امام علی مقام کو خبر لگ گئی کہ ساتھ میں زہیر ابن قین کا بھی قافلہ چل رہا ہے، تو ایک دن جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو آپ نے اپنے قاصد کو بولا کہ جاؤ اور زہیر ابن قین سے کہو کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑے امیر و کبیر تھے، اور جنگ صفین کے بعد جنگوں سے انہوں نے ناتا توڑ لیا تھا، اپنا تجارت میں مصروف ہو گئے تھے اور کافی مال کما لیا تھا۔ صفین کے صلح کے بعد یہ علیحدہ ہو گئے تھے، حالانکہ بڑے جنگجو تھے، یہ بہادر تھے، کئی جنگوں میں شریک رہے، لیکن پھر تجارت میں مصروف ہو گئے۔ جب قاصد آیا تو یہ خیمے میں اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ قاصد آیا کہ میں حسین پاک کا قاصد ہوں اور امام علی مقام آپ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ حسین پاک سے کہنا کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں کہ حسین پاک کہاں جا رہے ہیں، مجھے پتا ہے، کوفہ میں ان کو بلایا گیا ہے، خطوط لکھے گئے، لیکن امام علی مقام کا یہ فیصلہ بالکل نادرست ہے، یہ خودکشی ہے، اور خودکشی میں اس لیے مانتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر تکیہ کرنا، ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا جو ہمیشہ غدار واقع ہوئے، میں صفین میں رہا ہوں، میں نے صفین دیکھا ہے، کیا حسین پاک کو صفین کے واقعات نہیں معلوم؟ کس طرح انہوں نے حضرت علی کو دھوکہ دیا تھا؟ کیا وہ بھول گئے کہ ان کے بھائی حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ ایسے نادانوں کو ساتھ لے کر دوستی نہیں کی جا سکتی، جنگ نہیں کی جا سکتی، حکومت نہیں بنائی جا سکتی۔ لہذا میں اس خودکشی کے معاملے میں حسین پاک کے ساتھ شریک ہونا نہیں چاہتا۔ بڑی بے دردی سے قاصد کو جواب دے دیا۔ قاصد چلا گیا، بیگم دیکھتے رہی، اور جب وہ قاصد جا چکا تو بیگم نے کہا کہ اے میرے سرتاج، بڑی عجیب بات ہے، آج تک میں نے اتنی بد اخلاقی سے آپ کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور دوسرا آپ نے یہ نہیں غور کیا کہ کس نے بلایا ہے آپ کو؟ یہ کسی معمول شخص نے نہیں بلایا ہے، نبی کے شہزادے رسول کے نواسے نے بلایا ہے، اور آپ پہ دنیا اتنی غالب آ گئی کہ آپ دنیا کی دولت کی لالچ میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں یہ بھول گئے کہ حسین پاک رسول کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ مرنا بھی سعادت مندی، ان کے ساتھ جینا بھی سعادت مندی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں جانتی، یہ جو کوفہ جا رہے ہیں حسین پاک، مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے بلایا یہی غداری کریں گے اور حسین پاک کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، میں سیاست خوب سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا، اس کے بعد کہتے اپنی بیوی کو کہ یہ ایک طرح سے خودکشی کرنا ہے، یہ ایسی جنگ ہے کہ جس کا نتیجہ شکست کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ زہیر مجھے طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا کس بات کے لیے طلاق؟ کہا اس بات کے لیے طلاق کہ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہتی کہ نواسے رسول جسے بلائے اور وہ اس کو ان کی آواز پر لبا کے نہ کہے، مجھے طلاق چاہیے۔ جب طلاق مانگنے کی دھمکی دی تو ان کو کچھ احساس ہوا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، نوبت یہاں تک آ گئی، تم سے مجھے بڑی محبت و الفت ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے میں حسین پاک سے مل کے آ جاتا ہوں۔ اٹھے اور پھر امام علی مقام سے ملاقات کی انہوں نے۔ خیمے میں امام علی مقام اور ان کے درمیان میں بات ہوئی، تیسرا کوئی تھا نہیں۔ کیا باتیں ہوئی اللہ جانے، راز ہے، بس اتنا تاریخ میں ملتا ہے کہ زہیر ابن قین واپس آئے اور اپنی بیوی کے خیمے میں بڑے خوشی خوشی آئے۔ جب گئے تو بڑے دل اچاٹ کے ساتھ، بالکل ناگواری کے ساتھ گئے تھے، مگر جب آئے تو بڑے خوشی خوشی تھے اور بہت چہرے پہ مسکراہٹ تھی، ایسا تھا جیسے دنیا اور معافیہ کی دولت مل گئی ہو۔ آئے اور اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم یہ جتنی میرا مال دولت ہے، جو کوفہ میں جو مال اور دولت جتنی جائیداد ہے وہ سب میں تمہارے نام کرتا ہوں، آج سے تم سب ان مالوں کی مالکین ہو اور مجھے اجازت دو، میں حسین پاک کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو آپ کی اہلیہ کہتی ہے کہ زہیر یہ کیا ہے میرے سر پر، ابھی تو آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور اب یہ ہے کہ حسین پاک سے مل کر آئے تو اتنی مسرت اور خوشی کا اظہار ہے، اور آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں، مجھے مال دے دیا اور خود حسین پاک جیسی دولت لے لیا آپ نے۔
بات کیا ہے آخر؟ انہوں نے کہا کہ ایک راز ہے۔ کہا کچھ تو بتائیے۔ کہا بس یوں سمجھ لیجئے کہ حسین پاک نے 2 انگلیاں میری نگاہوں کے سامنے کی، اور جب میں نے اس میں درمیان میں دیکھا تو میں نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا کہ جنت میں کیا ہے میرے لیے۔ کہا کہ یہ تو بتائیں کہ آپ کی بات کیا ہوئی، کیسے آپ راضی ہو گئے جبکہ ملنا تک پسند نہیں کر رہے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ آپ مرنے اور کیا کہتے ہیں آپ جینے مرنے کی بات امام علی مقام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہا کہ حسین پاک نے مجھے ایک بات یاد دلائی جو میں بھول گیا تھا، اور وہ یہ کہ جب قادسیہ فتح کرنے ہم نکلے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، سلمان فارسی قادسیہ فتح کرنے نکلے تھے، تو سلمان فارسی اس فوج کے جنرل تھے، تو میں بھی اس جنگ میں شریک تھا اور میرے جوانی کے ایام تھے، میں نے خوب جوہر دکھائے جنگ میں، خوب لڑا اور خوب دشمنوں کو قتل کیا، تو مجھے خوب مال غنیمت ملا، تو میں اس مال غنیمت کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور میں بار بار وہ مال غنیمت کو دیکھتا اور خوش ہوتا کہ کتنا مال ایک ساتھ ہاتھ آ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ ظہیر اس مال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں، آج تک میں نے اتنا مال نہیں دیکھا جتنا مجھے جنگ میں ملا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ ایک وقت یہ آئے گا ظہیر کہ امام علی مقام امام حسین تجھے آواز دیں گے، اور امام حسین کا اگر تو ساتھ دے اور اس وقت تو امام کے ساتھ شہید ہوں گا تو ایسی نعمت اور دولت ملے گی کہ دولت تیرے سامنے ہیچ ہے۔ یہ اس وقت سلمان فارسی نے کہا تھا، امام حسین نے مجھے وہی سلمان فارسی کی پیشن گوئی یاد دلائی اور مجھے میرا جنت میں مقام دلا دیا ہے، اب میں حسین پاک کے ساتھ۔ اس کو امام طبری نے تاریخ الطبری میں لکھا ہے، یہ روایت کو جلد نمبر 6 صفحہ 225۔ امام ابن الاسیر لائے ہیں اس کو الکامل فی التاریخ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 17۔ تو اس کے بعد پھر امام علی مقام کے ساتھ یہ ہو گئے اور سفر آگے بڑھا، بہت سارے لوگ درمیان میں ملے، اور ایک مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر کوفہ کی طرف سے ایک قافلہ آ رہا تھا، اور ان کے ذریعے پتہ چلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کی شہادت ہو گئی۔ جب امام نے وہ سنا تو خیمے میں آپ تشریف لے گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کی شہزادیاں 2 بیٹیاں بھی تھی ساتھ میں تھی آپ کے، ان کے خیمے میں گئے اور بچیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بڑے محبت کا سلوک کر رہے ہیں، محبت سے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور پیشانی پہ بوسہ دیا، تو بچیاں رونے لگی، امام ضبط نہ کر سکے، تو آپ فرماتے کہ بچیوں تم کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ آپ جس طرح سے جس انداز میں ہم سے محبت کا اظہار کر رہے اس طرح محبت کا اظہار آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا، آپ کی اس انداز سے یہ انداز لگ رہا ہے کہ ایسی محبت کا اظہار یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ شاید بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے اور ہمارے والد کے ساتھ کچھ نازیبا کچھ غلط معاملہ ہوا ہے، تو آپ ضبط نہ کر سکے، رونے لگے، کہا کہ ہاں میری شہزادی ہو، تمہارے باپ تمہارے والد مسلم کی شہادت ہو گئی۔ اہل کوفہ نے دغا کیا، پھر باہر آئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آواز لگائی اور کہا کہ لوگوں آؤ، ایک دردناک خبر مجھ تک موصول ہوئی ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اہل کوفہ نے حسب روایت اس بار بھی دغا سے کام لیا۔ اور اب میں یہ تم سے مشورہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں آگے جانا چاہیے کہ پیچھے واپس لوٹ جانا چاہیے؟ حضرت مسلم کے بھائی بھی ساتھ میں تھے، آپ کے دوسرے صاحبزادے بھی تھے جو بڑے تھے، انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیا، کہا کہ خدا کی قسم اب ہم واپس نہیں لوٹیں گے، اس وقت تک ہم جب تک کوفہ میں داخل ہو کر قاتلان حضرت مسلم سے بدلہ نہ لے لے ہمیں سکون نہیں آئے گا، ہم پیچھے ہٹنے کے حق میں نہیں ہے۔ اور لوگوں سے مشورہ کیا، لیکن پوری فوج میں جو پورے ساتھی تھے سب ایک جوش و خروش تھا، سب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کوفہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سب کی یہ رائے ہے تو تمہاری رائے میں میری بھی رائے ہے، مسلم کے بعد میری زندگی میں بھی اب کوئی مزہ نہیں، اور آپ نے کہا کہ چلیے لشکر وہ خیمے اٹھائے جائے، سفر آگے کیا جائے۔ مگر یہ ہوا کہ اہل بیت تو یہ سمجھ رہے تھے جو کہ یہ جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ساتھ میں آ گئے، جب اتنی بڑی جمعیت ہے ہم کوفہ جائیں گے تو بہت آسانی سے ہم اپنے حضرت مسلم کے قتل کا قصاص لے سکیں گے، لیکن جیسے جیسے لشکر آگے بڑھتا دھیرے دھیرے یہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اب یہ اس لیے بھاگ رہے کہ ان کو انداز ہو گیا کہ جب کوفہ والوں نے غداری کر دی، ہم تو اس لیے ساتھ ہو گئے تھے کہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ جائیں گے، وہاں ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، یہ خلیفہ متعین ہوں گے، ہم ساتھ میں ہیں تو حضرت کی بڑی خاص توجہ رہیں گی، تو بڑے انعام و اکرام بڑے عہدے ملیں گے ہم کو۔ اب معاملہ تو بالکل بازی پلٹ گئی ہے، معاملہ پلٹ چکا ہے، تو اب وہاں تو خطرہ ہے جان کا، اہل کوفہ سے بھی نپٹنا ہے اور پھر یزید نے فوج بھیج دی تو اس سے بھی نپٹنا ہے، اب موت کے آثار زیادہ ہے، انعام و اکرام کے کوئی آثار نہیں، تو یہ کم بخت وہاں سے لوگ چھٹنے لگے اور
جیسے جیسے قافلہ بڑھتا لوگ دھیرے دھیرے کم ہوتے گئے، اور ایک وقت یہ آیا کہ یہ لشکر صرف 72 لوگوں کے اوپر مشتمل رہ گیا۔ بالکل وہی حالات ہوئی جو حضرت مسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد کے جو جاسوس تھے وہ بھی مسلسل لگے ہوئے تھے، پورے کوفہ کو ناکہ بندی کیا جا چکا تھا۔ جیسے کہ میں بتا چکا، حضرت مسلم کی شہادت کے بعد پورے کوفہ میں ناکہ بندی تھی، نہ کوئی باہر جا سکتا تھا، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا۔ اور مسلسل جاسوس جو تھے وہ کام میں لگا دیے گئے تھے کہ پل پل کی خبر دے کہ حسین پاک کس طرف سے آ رہے ہیں۔ جاسوس نے خبر دی کہ نینوا کا ایک راستہ ہے، نینوا مقام تھا، وہاں سے حسین پاک آ رہے ہیں۔ جب نینوا نامی ایک مقام پہ امام علی مقام نے قیام کیا، حور ابن یزید ابن زیاد کی فوج میں ایک جرنل تھا، کچھ فوجی اس کے ماتحت تھے، 1000 کا لشکر دے کے ابن زیاد نے اس کو حکم دیا کہ نینوا جاؤ، وہاں خبر آئی ہے کہ حسین نینوا تک پہنچ چکے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد حسین کو وہاں روک لو، اس سے آگے بڑھنے نہ دینا، اور قتل نہیں کرنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، قتال نہیں کرنا ہے، بس جا کے ان کو روک دو، آگے مت بڑھنے دینا، اور انتظار کرو کہ پھر میرا دوسرا حکم پہنچے، تاکہ میں یزید سے مشورہ کروں اور یزید کو پیغام بھیجوں کہ حسین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اور ابن یزید 1000 کا لشکر لے کر نینوا نامی مقام پر آتے۔ جب کوفہ کی طرف سے یہ لشکر آیا، امام علی مقام نے دیکھا سامنے حور تھا، پیچھے فوج تھی۔ آنے کے بعد حور نے ادب و احترام کا سلوک کیا، سلام کیا امام حسین کو، کہا کہ کس کی طرف سے آئے ہو؟ کہا میں ابن زیاد کا سپاہی ہوں، ابن زیاد کا میں جو مطلب سالار ہوں فوج کا، ایک ٹکڑی کا، اور یہ میری ٹکڑی ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے بڑھنے نہ دوں، اور حکم کی تعمیل کے لیے میں آیا ہوں، آپ اس سے آگے نہ بڑھے۔ حضرت زہیر ابن قین کھڑے ہوئے کہا کہ امام حکم دیجئے، ابھی یہ 1000 ہے، ہم ان سے نپٹ لیں گے، ایسا نہ ہو کہ لشکر بڑھ جائے اور پھر ہمارے لیے دشواری ہو۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ زہیر، میں جنگ میں پہل کرنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا تاریخ یہ لکھے کہ حسین نے جنگ میں بڑی جلد بازی کی اور حسین کی طرف سے پہل کی گئی۔ آپ نے منع فرما دیا، حالانکہ اگر اس وقت جنگ ہوتی تو 1000 کا لشکر پہ فتح پانا کوئی دشوار نہیں تھا۔ جس تاریخ کو حور یہ فوج لے کر آیا تھا، ایک محرم الحرام کی تاریخ، اور 29 کا چاند تھا، ایک محرم لگنے والی تھی، 29 کی شب تھی، 29 کی چاند دکھ گیا تھا۔ تو حور رات کی تاریخی میں جب رات ہو گئی، آدھی رات کے قریب، پوشیدگی کے ساتھ امام علی مقام کے خیمے میں آیا، ملاقات کی اور کہا کہ امام میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں اور میں آپ کے مرتبے سے خوب واقف ہوں، میری رائے یہ ہے کہ میں اپنے لشکر کو کسی بہانے سے کچھ دور پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے حکم دیتا ہوں، اور آپ اس رات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے اہل خانہ اور اپنے لشکر کو لے کر آپ مکہ کی طرف واپس لوٹ جائیں، کوفہ آپ کے لیے اب امن کی جگہ نہیں ہے، باخدا کوفہ کا ایک ایک فرد آپ کے خلاف ہو گیا ہے، اور جو آپ کے سپورٹ میں ہے بھی، آپ کی تائید کرتا ہے، اس سے بزدلی غالب ہو چکی، وہ اپنے آپ کو گھروں میں قید کر چکے ہیں، اگر آپ کوفہ گئے تو کوئی آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ لوٹ جائیں۔ بہت خوشامد کی امام علی مقام اس کی گزارش کے راضی ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خیمے میں جتنے خاص اصحاب تھے ان کو خبر دی کہ جاؤ اپنے خیموں میں جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو تیار کرو، آج ہی رات ہم مکہ کی طرف واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ رات کے آخری پہر میں انہوں نے اپنے سامان اور اسباب لپیٹے، حور نے اپنے صفائیوں سے کہا کہ ہم یہاں نہیں بلکہ وہاں ایک دریا ہے، پانی کا تالاب ہے، وہاں پر ہم قیام کریں گے تاکہ پانی وغیرہ کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو۔ چنانچہ یہ ہوا کہ وہاں یہ بہانہ کر کے اس نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ ڈلوایا، اور امام علی مقام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوچ فرمایا۔ رات بھر سفر ہوتا رہا، رات کے آخری پہر تک، اور جب فجر کا وقت نمودار ہوا، صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے سارے اہل قافلہ کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پر ہی گھوم کر آ گئے تھے۔ امام نے فرمایا کہ ہم کسی اور طرف جانا چاہتے لیکن تقدیر ہمیں کوفہ لے جانا چاہتی ہے، اور تقدیر کا لکھا غالب آئیں گا، تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ادھر ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ابن سعد دربار میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ امیر کس لیے مجھے یاد کیا گیا ہے؟ آپ سن چکے ہیں کہ عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا،
ایک لالچی قسم کا آدمی تھا اور ایک زمانے سے اس کا خواب تھا کہ رے کا حاکم بنوں۔ رے ایران کی راجدھانی تھی، آج بھی راجدھانی ہے، نام بدل گیا، پہلے رے اس کا نام تھا پرانا، اب اس کا نام ہے تہران، جس کو آج تہران کہتے ہیں وہی رے ہے۔ اس کا خواب تھا اور وہ جب تک امیر معاویہ رہے چاپلوسی کرتا رہتا تھا، لوگوں سے سفارشیں کرواتا تھا کہ امیر معاویہ خوش ہو کے اس کو رے کی حکومت دے دے، لیکن امیر معاویہ نے دی نہیں۔ اب یزید تخت نشین ہوا تو اس کو کچھ آسان نظر آئے کہ شاید یزید کی نظر التفات مجھ پہ پڑ جائے اور رے کی حکومت مجھے مل جائے۔ ابن زیاد اس کی اس کمزوری کو جانتا تھا، اس کا فائدہ ابن زیاد نے بھرپور اٹھایا اور اس نے کہا کہ عمر، رے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا رے کی حکومت تو میرا خواب ہے۔ کہا تجھے بہت آسانی سے رے کی حکومت مل سکتی ہے، رے کا تو گورنر بنایا جا سکتا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے تجھے۔ کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا ایک بڑی لشکر جرار تیار کیا جا رہا ہے، اس لشکر کا تجھے صرف سردار بننا ہے، سپہ سالار بننا ہے، اور اپنی سپہ سالاری میں حسین پاک سے جا کر جنگ کر کے حسین کا سر لے کر آنا ہے، تاکہ یہ سر میں یزید کے پاس بھیج سکوں اور جو باغی ہے ان کا قلعہ کما ہو جائے، خاتمہ ہو جائے۔ یہ کانپنے لگا، کہا کہ رے کی حکومت اگرچہ میرا خواب ہے لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے، حسین میرے رشتے میں بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا داغ ہے جو میرے بدن پہ لگ گیا قیامت تک ایک داغ دھلنے والا نہیں۔ تو کہا کہ سوچ لے، ایک طرف رے کی حکومت ہے اور ایک طرف حسین کا سر ہے، سستا سودا اتنا مہنگا نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جا آج رات میں سوچ لے۔ یہ رات بھر کروٹ بدلتا رہا، بے چین رہا۔ اس کا ایک بھانجا تھا جس کا نام بلال تھا، اس کو پتا چل گیا کہ بھائی اس طرح ماموں کے سامنے اس نے آفر کیا ہے ابن زیاد نے۔ وہ بہت نیک اور صالح تھا، پرہیزگار تھا، جوانی میں ہی وہ صوفی ٹائپ کا ہو گیا تھا۔ بلال اس کے پاس پہنچا اور کہا ماموں میں نے سنا ہے کہ ابن زیاد نے آپ کو بلایا اور چاہتا ہے کہ رے کی حکومت دے، مگر اس کے وقت اس کی قیمت سر حسین ہے۔ کہا ہاں بھانجے میں کشمکش میں۔ کہا ماموں میں گزارش کرتا ہوں، میں تمہارے پیر پڑھ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا کے واسطے حسین پاک کے قتل میں اپنے ہاتھ کو رنگین مت کرنا، اپنی آخرت کی تباہی ہو جائے گی، بروز قیامت رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں گے ماموں تم۔ سیدہ کو کیا جواب دوں گے اگر قیامت میں سیدہ نے دیکھا اور پوچھا کہ میرے شہزادے کو تو نہیں قتل کیا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی تعویل اس میں مانی نہیں جائے گی۔ بخدا یہ جنگ حسین سے جنگ نہیں ہے بلکہ اپنی آخرت اور عاقبت سے جنگ ہے۔ بہت سمجھایا بھانجے نے، اس نے بھانجے کو یقین دلایا کہ بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، پوری دنیا اور مافیا کی دولت اور حکومت جو ہے امام حسین کے برابر نہیں ہو سکتی، میں کل جا کر ابن زیاد کو انکار کر دوں گا۔